سے ان کو پتہ ہے کہ کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے ان کو کرنے کا، سزا دینے کا، اب زبردستی پہ ہو رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اصل میں خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے چکر میں عمران خان کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو ظاہر ہے ان کو تکلیف دینے والی بات ہے. جب وہ سنیں گے کہ بہنوں کو اس طرح کر رہے ہیں ان کو اور تکلیف ہوئے گی. خود تو وہ کھڑے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کسی اور کو تکلیف ہوئے ان کی وجہ سے. لیکن بہرحال وہ بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، بہنیں بھی میری پاکستان کے لیے کھڑی ہیں، ہم بھی اسی لیے نکلتے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے. جو اندر وہاں پہ جہاں پہ میری بہنوں کو رکھا ہوا ہے وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. رات کو 3 بجے اٹھا کے کہتے ہیں جی موبائل کھولے، موبائل میں بتائیں کیا ہے. مطلب ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگوں پہ کیس بنا دیتے تھے بھینس چوری کا، یہ اسی زمانے میں ہے. انہوں نے ان کے اوپر جو کیس بنائے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، نہ وہ اس قسم کی ان کے مزاج تھے. انہوں نے ان کے اوپر ہر قسم کی وہ ڈال رہے ہیں کہ میگا فون، پیٹرول بم پارلیمنٹ کو اڑانے جا رہی تھی. جبکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ خان صاحب کا مزاج ہے اڑانے اور مارنے کا، نہ ہمارے گھر میں ایسا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مار دو، توڑ دو، ختم کر دو. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں پورا من احتجاج. انہوں نے تو آج تک احتجاج پہ کہا ہی نہیں ہے. ہر احتجاج میں وہ کہتے ہیں پورا من، اور ہمیشہ پورا من ہوا ہے. 9 میں ایک ان کا فیلڈ پروجیکٹ تھا جس میں لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، اور اب یہ ایک اور وہ کرنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے ان کو پکڑا ہے. بالکل بے گناہ ہیں، بالکل ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہر قربانی دے کے نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. آپ دیکھیے گا اس قربانی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب بے قصور لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں. جتنی خواتین کو پکڑا تھا وہ بیچاری، ہر ایک کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ کسی کے لیے، اور لوگ ملک کے لیے نکلے ہیں. عمران خان تو نہیں کہتے میرے لیے نکلو، وہ کہتے اپنے ملک کے لیے نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے نکلو، انہوں نے کبھی نہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کہتے مجھے جیل سے نکالو، انہوں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں. لیکن ہم سب پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ جیل سے نکلیں، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو جیل میں رکھا، آج تک جتنے یہ بڑے بڑے گئے ہیں اندر، ان کو آج تک ایسی جیل نہیں ملی. اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس ان کو کمروں میں خاطر مدارت کے ساتھ رکھا گیا، ان کو ایک چکی میں رکھا ہوا ہے خان صاحب کو، اور وہاں پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی جو مشقتی پاس بیٹھے بات نہیں کر سکتا کوئی ان سے. مطلب انہوں نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آئسولیشن اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتی. کمرہ چھوٹا ہے. میرا نہیں خیال یہ جتنے گئے ہیں آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، وہ کبھی تے چھوٹے کمرے میں رہے ہیں، بڑے بڑے کمروں میں رہے ہیں، اس کے بعد ہسپتالوں میں رہے ہیں، اس کے بعد جیلوں کے ساتھ جو گھر تھے اس کے اندر رہتے تھے. یہ اکیلے خان صاحب ہے جو انہوں نے قربانی دی ہے، وہ کسی نے آج تک نہیں دی. آپ لوگ دیکھیے گا. اور قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے. ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو نہ وزارت عظمیٰ چاہیے، نہ ان کو کچھ اور چاہیے. وہ بڑے مطمئن ہیں. ان کو وزیر اعظم سے بڑا عزت ملی ہے اس پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی سیدھے راستے پر چل پڑے. ان کو پاکستان کے لیے تکلیف ہے اور وہ اس کے لیے دے رہے ہیں. اور جو لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے ان کو ہوش آواز دیا کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں. ان کو غصہ یہ چڑھتا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں میں بھرے لے آئیں، ان کو تقریر سنائیں. کچھ نہیں سمجھ آتی ان کو، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کس کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد ان کو واپس جا کے چھوڑاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. آج تک خان صاحب کے کسی جلسے میں کوئی پیسوں کے لیے نہیں آیا، بریانی کے لیے نہیں آیا. لوگ اپنے مرضی سے آتے ہیں، جس کے لیے یہ کنٹینر شہر کو کنٹینر سے بند کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہزاروں کنٹینر لگائیں گے. لاہور پورا بند تھا، پورے لاہور کو انہوں نے، پھر بھی لوگ نکلے، پھر بھی انہوں نے ٹیئر گیس کی. تو آپ دیکھیں ان کے کیا حالات ہیں. اسلام آباد میں میری بہنیں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، کھڑی ہوئی آ کے، وہاں سے یہ پکڑ کے لے کر گئے، اور اوپر روز ایک نیا الزام لگا رہے ہیں. اور اس الزام میں خان صاحب بھی شامل ہے. ایک جو انہوں نے الزام لگایا، کس چیز کا لگایا جس میں خان صاحب کو بھی انہوں نے کیا؟ پلاننگ میں کس چیز ہے؟ ایما جسے کہتے ہیں، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ مطلب ان کو بھی شامل. اور خان صاحب پہ جو 200 مقدمے یا پتہ نہیں 400 مقدمے کیے، کسی مقدمے کا کچھ نہیں تھا. انہوں نے بڑا ظلم کیا. یقین کرے میں سوچتی ہوں کہ جتنا بڑا جو انہوں نے کیا ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کا انجام اچھا کرے، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ دنیا میں ملک کیسے چلتے ہیں، کس قسم کے ملک. اور آپ لوگوں کو چاہیے
आप भी लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं, जो ये रिपोर्टिंग करते हैं इनको आप लोगों की बहुत तकलीफ होती है, ये नहीं चाहते कोई बात बाहर निकले। आप लोगों ने बड़ी जिहाद की है इस मामले में, तो टीवी चैनल्स अगर बंद हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने इसमें बहुत काम तबीयत कैसी है उनके हवाले से, उनसे पूरी तबीयत के हवाले से पता ही नहीं चल रहा। अब कल अगर अल्लाह करे पिटिशन डाली है, कल इजाज़त मिल जाए और हाई कोर्ट में, और फिर वहाँ जाएं और इंशाल्लाह एक दफ़ा देखें। परेशानी इस वक्त उन्हीं की है। अगर मुझे आप पूछें, मेरी परेशानी है कि एक दफ़ा उनको देखें, हमें भी पता चले अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं है। देखें, ये डरे हुए लोग हैं, इनको खौफ है, ये नहीं चाहते कि ये खान साहब को निकालते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको खौफ है खान साहब का। वो खड़े हैं, इनका ख्याल था जिस तरह बाकी टूट के चले जाते हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरा मुल्क कभी किधर, ये वो नहीं गए। तो अब इनको समझ नहीं आ रही उनके साथ क्या करें, और इसी तरह मेरी बहनों के साथ इनको समझ ही नहीं आ रही उनके साथ करें क्या। उन्होंने उनके ऊपर 2 दिन का रिमांड, 1 दिन का रिमांड, 2 दिन का, पता नहीं, हमने तो तेरे रिमांड सुने ही नहीं थे। और उनके साथ जो कर रहे हैं, खान साहब के लिए कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, कि खान साहब को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहनें इस बेगुनाही में गई हैं। तो इंशाल्लाह हम खड़े हैं, हमारा ख़ानदान खड़ा है, खान साहब खड़े हैं। इमरान खान ने जो कुर्बानी दिया, आसान काम नहीं है। पूरी गर्मियाँ उनको बड़ी बुरी हालत में रखा। वो जब आते थे अदालत में पसीने से भरे हुए, उनके कपड़े नुचड़े होते थे। इनको नहीं पता था कि कैसे रखना है। एक वज़ीर आज़म, उसके भी कोई रिटायर्ड वज़ीर आज़म के भी कोई होते हैं ना, उनके ये जो इनके पास अभी तक सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने बहुत सख्ती की, उन्होंने बड़ी सख्ती काटी है। मेरा दिल करता है कि आप सारे लोग उसी तरह खड़े हों और वही करें जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। बनना ये हमारा मुकद्दर होएगा कि आप सब बारी बारी, कभी एक जेल में, कभी आपको पकड़ लेंगे, आपने बोला क्यों, कभी किसी को पकड़ लेंगे, आपने चले क्यों। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन आप सब के थ्रू एक तारीख लिखी जा रही है कि शौकत खानम साहिबा के पूरे खानदान ने इस पाकिस्तान के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। नहीं, कुर्बानी से ज़्यादा देखिए, आपका हमारा अपना मुल्क है। हमारे वालिदैन बड़ी कुर्बानी देकर आए थे। मेरी वालिदा हिंदुस्तान से आई थी, मेरे वालिद पाकिस्तान में थे। उनकी जद्दोजहद, मेरे वालिद ने, ये हमारे अंदर जो ये है जज्बा, मेरे वालिद कभी कोई बाहर के मुल्क की चीज़ नहीं ख़रीदते थे। ये जो बाहर के साबन या ये कोई एक चीज़ पाकिस्तानी वो मानते थे। वो कहते थे पाकिस्तान की चीज़ हो जिसका मल्टी नेशनल भी ना हो, कि बाहर एक पैसा भी जाए। वो कोका कोला नहीं पीते थे। उन्होंने बड़ी अपने, वो उनके अंदर ये जज्बा था। वो आज तक हमारे अगर घर में ये इमरान खान या हमारे अंदर अगर कोई है चीज़, ये हमारे माँ बाप की वजह से है।